وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26 سے 28 حصہ اول 23-43 آج کے درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم اپنے رب کے ناشکرے بندے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی خدا کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا. بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 25. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنہوں نے حق سے انکار کیا، پہلے یہ ایک جملہ لگا لے ساتھ، جو لوگ حق کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کی یاد سے غافل رہ کر دنیا کی یاد میں زندگی گزارنی ہے، تو پھر جو فیصلہ ہے قدرتی یہ ہے کہ ان کے کچھ برے جانشین بنا دیے جاتے ہیں. قرانا فزینوا لہم، کچھ ہم نشین بنا دیے جاتے ہیں تو وہ ان کو وہ برے کام اچھے کر دکھاتے ہیں جو وہ پہلے کر چکے اور جو پیچھے کریں گے، جو بعد میں کریں گے. اور ان پر حکم الہی ثابت ہو چکا تھا پہلی امتوں کے ضمن میں جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکی تھی. بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے. گزشتہ سبق میں بھی اسی پر ہم بات کر رہے تھے. سامعین اکرام دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہم لوگ تو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، نمبر ایک بات یہ ہے. اور پھر ہم سوچ سمجھ سے کام بھی نہیں لے رہے، بنا سوچے سمجھے جس طرف لوگوں کا رخ ہے، عام لوگوں کا، تو اسی طرف ہم نے بھی اپنا رخ کر لیا ہے، دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے. اس وقت دیکھیں، میں اطمینان سے آپ سے بات کر رہا ہوں
عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری سوچیں بس دنیا کے مسائل تک محدود ہیں اور اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ. دنیا کے مسائل تک ہماری جو سوچ ہے بس دنیا تک محدود ہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں صرف یعنی دنیا تو ہمارا مقصود نہیں ہے، یعنی جسے ہم نے اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے اور جس طرف ہم نے اپنے زندگی گزارنے کا رخ کر لیا ہے، تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ برج الیوم الآخر، تم آخرت کی تیاری کرو، میری ملاقات کی تیاری کرو. ابھی اس کے اولئک یئسوا یعنی ان الذین لا یرجون لقاءنا، جن کو میری ملاقات کی امید نہیں ہے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں اور ہمارے احکامات سے غافل ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. دیکھیں یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہم گرفتار ہیں. یہ آیت نمبر 25 کی میں بات کر رہا ہوں. ہمارے آگے پیچھے ہمیں اپنے پچھلے اعمال بھی اچھے لگتے ہیں اور جو بھی اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں ٹھیک لگ رہے ہیں، اور یہ اس میں کہا گیا ہے فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اور ہم پر ایک بات ثابت ہو چکی ہے، اس وقت کے مسلمان پر ایک بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. آج کا مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے، اپنی اچھائی اور اپنی برائی کا ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے. بہت کثیر تعداد نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا مدعا ظاہر ہوگا دنیا میں زندگی گزارنے کا، اور ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزاریں گے. آخرت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہوگا، ہم دنیا ہی کے لیے اپنی زندگی گزاریں گے. اور پیغمبر کی تعلیم کو ہم بظاہر مان تو لیں گے، لیکن پیغمبر کی تعلیم یا اس کے اسوہ حسنہ کی ہم پیروی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. باقی قرآن کو ہم کتاب تو مان لیں گے، ایک تعظیم دوست کی کریں گے، لیکن اس کے حکم کو ہم نہیں مانیں گے. یہ جو باتیں ہیں نا یہ ہم زبان سے نہیں کہتے اور ہم ایسا سوچتے بھی نہیں ہیں، یعنی ایسی جو میں کہہ رہا ہوں ایسا سوچتے بھی نہیں ہیں. لیکن ادھر دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے، دنیا ہی کو اپنا مدعا زندگی بنا لیا ہے. دنیا ہی اور دنیا کے مفاد ہی ہمیں محبوب بھی ہیں، دنیاوی مفادات ہمیں محبوب ہیں، بلکہ محبوب ترین ہیں، اور مقصود بھی ہے ہمارا دنیا. اصل کامیابی تو ہم دنیا کی سمجھتے ہیں. دیکھیں پھر تو بات وہ ہو جاتی ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر دل پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، دل پہ تالے لگ جاتے ہیں. دیکھیں دل تو سوچنے سمجھنے کا ایک آلہ ہے، فؤاد جسے کہتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ او القى السمع وهو لمن كان ان في ذلك لذکر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شہید. اس میں نصیحت ہے جس کے پاس ایک دل ہو سوچنے کا. تو ہمارے لیے تو دیکھیں ایک عام بات ہے کہ ہمارے لیے قرآن میں کوئی نصیحت نہیں ہے. ہمیں تو دو چار پیسہ کمانے کا فائدہ بتا دیا جائے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے اور اس میں کیا مطلب. آپ دیکھ لیں نا ایسی بہت سی یعنی باتیں بتائی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ وغیرہ وغیرہ. کامیابی کے 100 زرعی اصول، دنیا میں کامیابی کے 100 زرعی اصول، اس کو آپ پڑھ لیں. مختلف کتابیں ہیں، مختلف ویڈیو ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم ان کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں. جو فضولیات ہیں ان پر ہماری توجہ ہے، اور جو حقیقت ہے اس پر ہماری توجہ نہیں ہے. یہ ایک جملہ ہے، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں. جو فضول چیزیں ہیں اور جو باطل مقاصد ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے،
تو اس کی طرف تو ہمارا رخ بھی ہے اور اسی کے متعلق ہم سوچتے بھی ہیں، اور مسئلہ یہ ہے سارا۔ تو اب یہ ہے نا کہ یعنی آپ کو فَزَيَّنُوا لَهُمْ، اس میں جو نقطہ ہے وہ سوچنے کا یہ ہے کہ بعض اوقات بلکہ بعض اوقات کیا ہم سب کے لیے، ہم سب گمراہ ہیں، یعنی راستہ بھٹکے میں، راستہ بھٹکے میں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لی ہے۔ اب ہم سب کے سامنے جو ہے، ہم جس حالت میں بھی ہیں وہ اس پر ہم مطمئن ہیں۔ ردو بالحیات الدنیا واطمئنوا بہا، اس پر ہم مطمئن ہیں اور اللہ کے احکامات سے غافل ہیں۔ تو اب جب یہ صورتحال ہے تو مسئلہ جو ہے وہ بڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں، یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہی تھی اور میں پھر دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی جو اس کی سوچ ہے دنیا کے متعلق، دین کے متعلق، کہتا ہے یہ بس یہی ہے جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ جو سوچ رہے ہیں تو آپ تو اپنے ذہن سے سوچ رہے ہیں، آپ تو اپنے حواس خمسہ کی بنا پر سوچ رہے ہیں، یعنی عقل کی جو حدود ہیں۔ بس کامیابی ہماری، دیکھیں عقلی لحاظ سے اگر آپ سوچیں تو کامیابی تو بس جس نے زیادہ پیسہ کما لیا، کھا لیا، پی لیا اور جمع کر لیا، وہ شخص بڑا کامیاب ہے۔ جیسے کہ قرآن میں قارون کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ قارون نے بہت دولت جمع کر لی تھی اور بعض لوگ اس پر رش کر رہے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگ تو ان پر رش کر رہے تھے، یار بڑی دولت کما لی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِن مَّفَاتِحُهُ لِتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، یعنی پہلوانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ چابی تو کتنی ہوگی؟ 100 گرام کی چابی لگا لیں، 200 گرام کی، اور پہلوان جو ہے وہ 40 من، تو مطلب یہ ہے کہ ایک عام نوجوان آدمی جو ہے، پہلوان نہیں، نوجوان آدمی 40 کے جی وزن آسانی سے اٹھا سکتا ہے۔ اور پہلوان جو ہے وہ تو پھر اس کی پہلوانی پہ ہے، پہلوان 2 من 3 من کا وزن اٹھاتے ہیں، وزن اٹھانے کا وہ ہے۔ اب پوری جماعت اگر وہ چابیاں صرف اٹھا لے، اتنے خزانے ہوں، پھر خزانوں کی، تو جو پرانے مسلمان تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا، یعنی رش کرنے لگے، یار یہ تو بڑا کامیاب ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو میں صرف اس میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے دنیا کی کامیابی اہم ہے۔ میں کامیاب ہو جاؤں، میرے بچے کامیاب ہو جائیں، میں نے اچھا سا گھر بنا لیا، کاروبار چل رہا ہے، نوکری ہو رہی ہے، بس ہم اس پر مطمئن ہیں۔ کچھ میں نے بچت کی ہوئی ہے، یہی میری ساری پونجی ہے، جمع پونجی۔ مسئلہ جو ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، آگے پیچھے ان کو سب کچھ درست لگ رہا ہے، ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے۔ ہم تو پریشان نہیں ہیں، آخرت ہماری پریشانی ہے نہیں۔ یعنی اس بات کو اس طریقے سے بھی سوچے نا کہ آپ اگر پریشان نہیں ہیں آخرت کے لیے، اور آخرت تو حق ہے، جزائے اعمال حق ہے، اور ہمارے اعمال تو دنیا کے لیے ہیں، تو اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے جن کے دل میری یاد سے غافل ہیں، سخت ہے قاسیہ۔ ہمارے دل تو دیکھیں،
ہم اپنے موقف میں، اپنے ارادے میں جو ہم نے دنیا کا بنایا ہوا ہے اس میں بڑے سخت ہیں. مفاد کے خلاف آپ بات کرتے ہی نہیں ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے خلاف ناممکن ہے. پہلے اپنا مفاد دیکھیں گے ہر کام میں، اس کے بعد پھر ہم کسی کام کی نیت اور ارادہ اور اس کے لیے پھر کوشش کریں گے. تو ما بین ایدیہم وما خلفہم وحق علیہم القول، اور ان پہ حکم الہی ثابت ہو چکا ہے. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. جو ناشکرے لوگ ہیں، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ عَلَى الَّذِينَ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. جو ناشکرے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. یہاں بھی ہے نا کہ انہم کانوا خاسرین، نقصان اٹھانے والے. بہرحال آگے چلتے ہیں. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جو حق سے انکار کرنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ سنو، اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں غل مچاؤ، شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو ہم ضرور کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے بدترین اعمال کا بدلہ دیں گے جو انہوں نے برے کام کیے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، اللہ کے دشمنوں کی یہی سزا آگ ہی ہے. لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، دار الخلد. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے ہماری آیات کا دیدہ دانستہ انکار کرتے رہے. 3 آیات کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے، آج کے لیے ہے، آج کے مسلمانوں کے لیے. دیکھیں لفظ تو کافروں کا ہے، وقال الذین کفروا، لیکن کیا کیجئے ہماری روش اس وقت مسلمان کی روش ناشکری کی ہے. میں نرم الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ناشکری کے میں نے آپ کو معنی بتا دیے ہیں، تھوڑا سا میں مختصر طور پہ نئے سننے والوں کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. نعمت کو ضائع کر دینا، نعمت کا صحیح استعمال نہ کرنا، یہ ناشکری ہے. مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں. شکر گزاری، نعمت کا بجائے استعمال کرنا، یہ شکر گزاری کا رویہ ہے. زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے. میں آپ سے انفرادی طور پر بات کر رہا ہوں، سمجھ کر کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری روش جو ہے وہ ناشکری کی ہے. میں وقال الذین کفروا کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا نرم الفاظ، لیکن جو حقیقت کے مطابق ہیں وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہماری روش، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. دیکھیں ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ ہمیں اس بات کا ادراک بھی نہیں کہ ہم نے زندگی ناشکری میں گزارنے کا ارادہ کر لیا ہے. یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، ہم ایسا سوچتے بھی نہیں ہیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے کہ ہم نے جو زندگی ہے اس کو مس یوز کر رہے ہیں. یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کی نعمت دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی اگر آپ اس کو صحیح استعمال کریں گے تو آپ بن جائیں گے کیا؟ خلیفۃ اللہ. آپ جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں گے اگر اس نعمت کا صحیح استعمال کیا، اگر اس زندگی کو مس یوز نہ کیا، آپ نے ناشکری نہ کی بلکہ شکر گزاری کا رویہ اگر آپ نے اختیار کر لیا، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ
آپ اللہ تعالیٰ کے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نائب ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، خلیفۃ اللہ۔ اچھا، پھر جب آپ کی موت آئے گی تو یہ موت بڑی حسین ہوگی آپ کی، ماشاءاللہ موت بڑی حسین ہوگی۔ ابھی قبر میں نہیں پہنچایا جائے گا کہ فرشتے آئیں گے جنت کے، وہ آپ کی روح کا استقبال کریں گے، آپ کی روح کو لے لیں گے، جنتی کفن خوشبودار یہ لے کر پھر اللہ کے حضور آپ کی پیشی ہوگی۔ وہاں آپ کا رب آپ سے یعنی اپنی رضا کے الفاظ کرے گا اور خوشی کا اور راضی ہونے کا تحفہ ہمیں ملے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، میرا بندہ ہے، اس کو واپس لے جاؤ قبر کی طرف۔ یہ معاملات ہیں حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ کا رویہ شکر گزاری کا ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، میں اللہ کی طرف سے آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ ابھی آگے مضمون آئے گا، لیکن میں یہ قال الذین کفروا کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ پہلے تو یہ دیکھیں، یہ مضمون دیکھیں، اگر آپ نے کفروا کا معنی نہیں سمجھا یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے تو پھر یہ مضمون آپ کی سمجھ سے پھر بالا تر ہے، جو کچھ ابھی بیان ہو رہا ہے، اور میں اللہ کی عطا سے اس پہ بھی بات کروں گا۔ پہلے تو آپ یعنی اپنے متعلق ایک تجزیہ کر لیں، اپنے دل میں جھانکے آپ کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے یا اللہ کی یاد سے آباد ہے۔ یہ آسانی میں، اور وہ کیسے کریں گے، یہ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے یا دنیا کی محبت ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جائزہ لیں اپنے دل، کن باتوں سے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں اور اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے آپ کو، کون سی باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان، کیا غم ہے آپ کو، غم کیا ہے آپ کی امیدیں کس بارے میں ہے، دنیا کے بارے میں ہے، آخرت کے بارے میں ہے، قبر کے بارے میں ہے کہ دنیا کے گھر کے بارے میں ہے؟ تو یہ سب اگر آج میں بات نہیں کر رہا، آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ آج کا مسلمان کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ دنیا ہے، اس کا دل دنیا کی محبت سے آباد ہے، صرف دنیا کی محبت ہے، کیونکہ دو محبتیں تو یکجا ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہے، یعنی دو محبتیں یکجا ہو نہیں سکتی۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا اس کے متعلق کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالست و محالست و جنو، تم اللہ سے محبت کی بھی دعویٰ کرتے ہو اور دنیا کی محبت بھی ہے، ہم خدا خواہی اللہ کو بھی چاہتے ہو اور دنیا کو بھی چاہتے ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو دونوں تو یہ تمہارا خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے۔ وہ ایک پرانا، ہم جب اسکولنگ میں تھے نا، ٹاٹین اسکول میں، تو ایک شعر آتا تھا بعض اوقات کہ روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں۔ تو محبت تو بس ایک، یعنی باقی تو دیکھیں خواہشات ہیں، اس کی میں بات نہیں کر رہا، اصل جو محبت ہے وہ یا تو آپ کو دنیا سے ہوگی یا اللہ سے ہوگی خالص۔ اب اللہ سے خالص محبت ہے تو دنیا سے پھر آپ کو محبت، یعنی یہ آپ کے لیے مرغوب نہیں ہوگا، یہ چیزیں مرغوب نہیں ہوں گی۔ بہرحال میں قال الذین کفروا کی میں بات کر رہا ہوں۔ کافر ناشکرا ہے اور ناشکرا کافر ہے۔
اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جو زندگی ناشکری میں گزار رہا ہے تو وہ کافر ہے. کافر کے میں نے آپ کو معنی بتائے بھی ہیں. کافر کا مطلب انکار کرنے والا، ایک معنی تو یہ ہے الا الذین کفروا. اچھا، کافر کا مطلب چھپانے والا. کفار کا معنی زمیندار جو غلہ زمین میں چھپا دیتا ہے، یعنی اگر آپ نے حق کو چھپا دیا تو آپ کافر، یہ بھی ایک معنی ہے. کافر کا مطلب انکار کرنے والا. اور کفر کا مطلب ناشکری میں بھی استعمال ہوتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا. قرآن میں یہ یعنی آیت ہے قرآن کی کہ میں نے اس کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ اگر یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے تب بھی، اور اگر یہ کفر کا رویہ یعنی ناشکری کا. دیکھیں قرآن ہی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے، کفر، اس کا کفورہ کے الفاظ آئے، تو بہرحال یہ ناشکری. اگر آپ یعنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، حق پر عمل کرنے سے انکار کر رہے ہیں، مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے سے عملاً آپ انکاری ہیں، اور اگر آپ کا دل دنیا کی محبت سے آباد ہے، یہ میں آپ کو کافر کے وہ بتا رہا ہوں یعنی کیا محامل ہیں اس کے. اگر آپ زندگی ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں اور ظاہر ہی آپ کا مدعا ہے، اگر آپ نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے تو آپ کافر ہیں. قرآن کی زبان ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ. کہ ویل تباہی ہے کافروں کے لیے جو دنیا جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو یہ علامات ہیں. ہمارا تو دیکھیں ہم تو دین کے معاملے میں سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، تو پھر اسی طرح ہم چلتے رہتے ہیں نا، بنا سوچے سمجھے زندگی گزارتے رہتے ہیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگیں تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔